بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو مولانا کمیل مہدوی صاحب کی ہے، تو چلتے ہیں بیان ویڈیو کی جانب۔ مختصر سا عمل دیکھتے ہیں اور ویڈیو کے آخر پہ مختصر سا تبصرہ بھی کرتے ہیں۔ حسن فعلی جب تک نہیں ہے اس وقت تک اس کام کی حیثیت ہی نہیں، پھر حسن فاعلی کام کرنے والے کی نیت، کام کرنے والا حسن فعلی بذات خود کام ٹھیک ہو پہلے، پھر وہ جو ٹھیک کام ہے وہ بھی کس نیت سے ہو رہا ہے۔ اب چاہے وہ بظاہر قلیل کام ہے لیکن اگر ٹھیک نیت سے ہو رہا ہے وہ عمل صالح۔ ایک شاگرد تھے اللہ تباہی کے، تو وہ ایک دن تشریف لائے تو دیکھا کہ طالب علم خستہ ہے تھوڑا سا، پوچھا کیوں تھکے ہوئے؟ کہا اس لیے کہ رات بھر والدہ کی خدمت کرنی ہوتی ہے اور چونکہ وہ مریض ہیں تو ان کے لیے باقی تمام معاملات وہ سب کھانا پینا اور سارے معاملات میرے حوالے ہیں۔ اور کہتے ہوئے ایسا لگا کہ تھوڑا سا بیزاری کے ساتھ کہہ رہا ہے یا اتنا دل سے نہیں کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھائی نے کہا کہ دیکھو میں جب سے تمہارے ساتھ ہوں نماز شب مجھے قضا نہیں ہوئی، میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میری ساری نماز شب جتنی ہے ان کا ثواب تم لے دو اور جو والدہ کی ایک رات تیمارداری کی ہے اس کا ثواب مجھے دے دو۔ عجب ہے۔ اللہم صلی علی محمد و محمد۔ یہ بالخصوص نوجوانوں کو یوتھ کو سننا چاہیے کہ جہاں فیملی سٹرکچر بالکل تباہ ہو گیا، ختم ہو گیا، جہاں والدین کی رسپیکٹ باقی نہیں بچی، جہاں بچے والدین کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے یا بعض کیسز میں والدین بچوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے کسی بھی وجہ سے، وہاں اسلام نے ہمیں عزت دیا۔ اچھا کبھی کوئی ایسا حسن فعلی اور حسن فاعلی جمع ہوتا ہے کہ بظاہر آن دا فیس ویلیو چھوٹا کام لیکن اللہ کیا کیا راستے کھولتا ہے۔ سنیے گا، ایک بزرگ عالم گزرے ہیں آیت اللہ محمد باقر شفتی ان کا نام تھا، موسوی سادات اصفہان میں مدفون ہے۔ انہوں نے بہت غربت میں زندگی۔ ناظرین محترم، ویڈیو کا دوسرا حصہ دیکھنے سے پہلے ایک مختصر سا عمل جو کہ سورہ کوثر کا ہے سنتے جائیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ روزانہ صبح سورج نکلنے سے لے کر شام سورج غروب ہونے سے پہلے سورہ کوثر کی آپ نے تلاوت کرنی ہے 214 مرتبہ، اور اول و آخر ایک ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے یہ عمل صبح سورج نکلنے سے لے کر مغرب سے پہلے کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کی جائز حاجت پوری ہوگی اور رزق میں بے انتہا برکت ہوگی۔ تو آئیں چلتے ہیں ویڈیو کے دوسرے حصے کی جانب اور مولانا صاحب کا بیان دیکھتے ہیں۔ بہت غربت میں زندگی گزاری، طالب علم تھے ایک مدرسے میں، یعنی اتنے غریب تھے کہ ان کا جو لباس تھا نا وہ الگ الگ رنگوں کا تھا پیوند ہونے کی وجہ سے۔ تو واقع میں اس طرح سے ان کی زندگی کے حالات میں 2 دن تک بھوکا رہنا پڑ گیا۔ تو شاید ہو سکتا ہے کہ اتنا کھانا ہو کہ جو بہت ضروری ہو جائے جسم و جان کے تعلق کے لیے، لیکن بہت شدید بھوک تھی۔ تو مدرسے میں ایک صاحب آئے، انہوں نے آ کر طلبہ میں کچھ تقسیم کیا، نماز وحشت اپنے مرحوم کے لیے پڑھانے کے لیے انہوں نے کوئی ہدیہ تقسیم کی۔ تو ایسا پہلے بہت ہوتا تھا، اب بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ طالب علموں کو جو خدمت کرنے والے ہیں انہیں یاد بہت سارے مومنین فقط اسی وقت کرتے ہیں کہ جب ان کا کوئی مر جائے، جب قرآن خوانی کروانی ہے، جب نماز وحشت پڑھوانی ہے، اس کے علاوہ یاد نہیں آتا۔ تو وہ نماز وحشت پڑھانے کے لیے آئے مدرسے میں اور انہوں نے تقسیم، بہت تھوڑی اماؤنٹ تھی، جتنا بھی ان کے پاس آیا انہوں نے کہا کہ بہت زمانہ ہو گیا میں نے گوشت نہیں کھایا، تو میں جاؤں گا گوشت خرید کے لاؤں گا۔ چلو گئے گوشت خرید، تو وہاں بھی کہا بھائی یہ تو اتنی کم اماؤنٹ ہے، اس سے تھوڑا سا بھی گوشت نہیں مل سکتا۔ اچھا بھائی کیا مل سکتا ہے؟ لیور کلیجی وہ مل سکتا ہے، ٹھیک ہے وہی دے دیجیے۔ تھوڑا بہت جو تھا وہ لے کر واپس آ رہا ہے، شدید غربت بھی ہے اور بھوک بھی ہے۔ خود بیان کرتے ہیں کہ میں واپس آ رہا تھا تو میں نے راستے میں دیکھا کہ ایک کتا، بلکہ کتیا فیمیل، اس کے 2 بچے اس کے سینے سے لگے ہوئے چاہتے ہیں دودھ پینا لیکن دودھ نہیں آ رہا، اس لیے کہ وہ خود اتنی کمزور ہے کہ اس کی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں۔ میں نے سوچا کہ یہ کتیا ہے، اس کے 2 بچے ہیں، بعض معذرت لفظ میں ممبر سے اس لیے کروں کہ واقعہ میں اس طرح سے بڑا دل للچایا کہ بہت بھوکا ہوں۔ بہرحال اللہ کی خاطر وہ اس کے سامنے ڈال دیا تاکہ بچے دودھ پی لیں۔
وہ خود بیان کرتے ہیں کہ اس نے میری جانب دیکھا اور پھر آسمان کی جانب منہ کیا اور کچھ کہا اس نے، میں نہیں سمجھتا ہے کہ کیا کہا، یقیناً کوئی اللہ سے کلام کیا ہوگا، رب تو سب کا ہی وہ ہے، خالق تو سبھی کا وہ ہے، تو یقیناً کوئی کلام کیا ہوگا۔ کہتے میں واپس آ گیا، پھر بھوکا سویا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا امتحان ہوتا ہے، چند دن گزرے اسی طرح سے بھوک سے، بہت کم کہیں سے کوئی نصیب ہو جاتا تھا، باقی کچھ بھی نہیں تھا۔ دفعتاً ایک دن اٹھا تو ایک شخص بڑی دور سے ایسا لگ رہا ہے، کہا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں، ایک صاحب جن کا انتقال ہوا ہے، بڑے ثروت مند تھے، اور انہوں نے اپنے پورے مال میں سے 1/3 وصیت کی ہے کہ آپ کو دیا جائے۔ کثیر مال ان تک پہنچا اس 1/3 وصیت کے بعد، اور جب وہ مال پہنچا تو بظاہر ساتھ میں اس طرح سے اس مرنے والے نے کہا تھا کہ ان سے یہ کہنا کہ میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اسے اگر کسی تاجر کو دے دے جو ایماندار بھی ہو، تاکہ اس کا منافع آتا رہے اور آپ کی زندگی چلتی رہے۔ معاملہ کہتے پتہ نہیں کیا وہ نیکی تھی، کیا معاملہ تھا، اتنی زیادہ برکت ہوئی، اتنی زیادہ برکت ہوئی، پتہ ہے کیا، ہزار دکانوں کے مالک تھے بعد میں۔ ہم 1-2 گھر خریدتے ہیں، پورے محلے خریدتے تھے اور وقف کرتے تھے، بہت سے مدرسے بنائے، بے شمار مسجدیں بنوائی۔ قاجاریوں کے زمانے میں یہ تھے، تو اصفہان کا جو حاکم تھا نا، اس کے ساتھ پیرلل ان کی عدالت لگتی تھی، جہاں اسلامی نظام کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ اصفہان کے حاکم کے پاس کوئی جاتا تھا کچھ مانگنے کے لیے، کہتے تھے میرے پاس کیا ہے، سید اصفہان، ان کا نام مشہور ہو گیا تھا سید اصفہان، سید اصفہان کے پاس جاؤ، سید اصفہانی کے پاس جاؤ، دنیا بھی ہے آخرت بھی، وہاں جاؤ، میرے پاس کیا ہے، دنیا بھی چاہیے تو ان کے پاس جاؤ، آخرت بھی چاہیے تو ان کے پاس۔ تو وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ وہ ایک حسن فعلی ہے جو میں نے ایک جانور کے ساتھ انجام دیا تھا تاکہ اس کے بچے دودھ پی لیں۔ کبھی اللہ عز و جل اس طرح سے قبول کرتا ہے۔ آپ نیت اچھی رکھیں، فرض کیجئے کہ آپ کو کسی نے یہاں پر کہا کہ ذرا پانی دیجیے گا مجھے، آپ فوراً گئے پانی لانے لگے، اتنے میں آپ نے دیکھا کسی اور نے پانی دے دیا تھا، یہ جو آپ اٹھے اور گئے یہ عمل صالح ہو گیا، یہ عمل صالح ہو گیا، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دنیا کا کوئی نظام ایسا نہیں جو فقط نیت کرنے پر اجر دے، دنیا کا کوئی نظام ایسا نہیں، اس لیے کہ کسی کے بعد نیت کا ریکارڈ ہی نہیں۔ بڑی عجیب آیت ہے قرآن میں، ان سعیہ سوف یرا، تم دیکھو گے قیامت میں اپنی کوشش کو، بڑا اچھا لفظ ہے یہ۔ آپ سارے ماشاءاللہ جاب کرنے والے کارپوریٹ ورلڈ میں کہیں نہ کہیں سے کنیکٹڈ ہیں، آپ اپنا ریزیومے بناتے ہیں تو اس میں آپ لکھتے ہیں کہ میں نے گریجویشن کی ہے، جو گریجویشن کیا ہے آپ نے جو لکھتے ہیں آپ، اس میں ساتھ میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ میں نے اس کے لیے اتنی کوشش کی کہ میں رات بھر جاگتا رہا، میں نے پتہ نہیں کتنی نیند قربان کی، میں نے کھانا بس کیجیے سیکریفائس کیا، ایسا کیا ویسا کیا، تب جا کر یہ ہوا۔ نہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت خوب۔ آج کی اس ویڈیو میں مولانا کمیل مہدوی صاحب نے اپنے ایک مخصوص انداز میں اپنے معمول کے مطابق بیان کیا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ مومنین کو آج کا یہ مولانا کمیل مہدوی صاحب کا انتہائی معتبر بیان پسند آیا ہے، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ناظرین محترم آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور کومنٹس لازمی کیا کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں کیا کریں۔ اور اگر آپ الفاطمہ ٹی وی پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگا ہوا بیل آئیکن لازمی پریس کر لیا کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی طریقے سے پہنچ سکے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔